السلام علیکم پروفیسر صاحب، آج تو ہمیں بڑی دیر ہو گئی، پروگرام شروع کرنا ہے۔ وعلیکم السلام مدبر بھائی، میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ آپ ابھی تک آئے ہی نہیں۔ چلیں جلدی سے اپنی جگہ پر جائیں اور پروگرام شروع کرتے ہیں۔ جی جی بالکل، ہم شروع کرتے ہیں۔ ارے یہ کیا ہے پروفیسر صاحب؟ مدبر بھائی، میں کل شاپنگ کرنے گیا تو وہاں سے یہ آپ کے لیے تحفہ خرید کے لایا۔ اوہ واہ پروفیسر صاحب، اب تو مجھے تجسس ہو رہا ہے کہ اس میں کیا ہے، ہم کھول کے دیکھیں؟ ارے مدبر بھائی، یہ تحفہ آپ کے لیے ہی ہے، لیکن پروگرام کا وقت ہو گیا ہے اور ہمارے بچے ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ جی جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے پروفیسر صاحب، چلیں پھر ہم پروگرام شروع کرتے ہیں۔ دنیا ہے یہ بچوں کی ہے، بچوں کی یہ دنیا، یہاں کھلا ہے علم کا رستہ، دیکھو آ کے کھولو، پوچھ کے دیکھو، پوچھ کے جانو، دل میں کیا ہے بولو، علم بڑھانا میرا یا رب، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم پھر آپ کے پاس آئے ہیں آپ کا پروگرام لے کر جس کا نام ہے بچوں کی دنیا۔ میں ہوں آپ کا مدبر بھائی اور آج بھی ہمارے ساتھ ہیں ہمارے اور آپ کے پروفیسر بھولا۔ السلام علیکم پروفیسر صاحب۔ السلام علیکم پیارے بچوں۔ بچوں، آج تو مدبر بھائی بہت ہی خوش ہیں، ہے نا مدبر بھائی؟ بتائیں نا بچوں کو، آج اتنی خوشی کیوں ہے آپ کو؟ جی پروفیسر صاحب، میں واقعی بہت خوش ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ میرے لیے تحفہ لے کے آئے ہیں، لیکن یہ تو بتائیں کہ اس میں ہے کیا؟ ارے مدبر بھائی، خود ہی کھول کے دیکھ لیں۔ اچھا، تو مجھے کھولنے کی اجازت ہے یہاں بچوں کے سامنے؟ جی جی بالکل، کیوں نہیں مدبر بھائی، خود بھی دیکھیں اور بچوں کو بھی دکھائیں۔ اچھا ضرور، چلیں پھر میں کھولتا ہوں۔ ارے واہ پروفیسر صاحب، آپ تو اتنی اچھی سویٹر لے کے آئے ہیں میرے لیے۔ جی مدبر بھائی، میں کل شاپنگ کرنے گیا تھا اور مجھے یہ جرسی پسند آئی اور میں آپ کے لیے لے آیا، مجھے بہت اچھی لگی اور میں نے کہا مدبر بھائی اس میں اچھے لگیں گے۔ جزاک اللہ پروفیسر صاحب، واقعی بہت زبردست ہے، بہت اچھی لگی ہے مجھے، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ چلیں مدبر بھائی، تحفے کی خوشی میں آپ کو خیال ہی نہیں رہا، وقت بہت ہو گیا ہے، پروگرام کو آگے ہی بڑھائیں۔ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، میں تو اتنا خوش ہوں کہ مجھے خیال ہی نہیں رہا۔ تو بچوں، اب ہم چلتے ہیں پروگرام کے پہلے سوال کی طرف۔ اللہ وبرکاتہ، میرا نام ابیر ہے اور میں 6 سال کا ہوں، میں ملیشیا سے ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ غیبت کیا ہے؟ جزاک اللہ۔ ارے واہ مدبر بھائی، آپ تو بہت اچھے لگ رہے ہیں اس جرسی میں۔ جزاک اللہ پروفیسر صاحب، آخر آپ اتنے پیار سے لے کے آئے ہیں میرے لیے، تو یہ تو پوری آنی ہی تھی۔ جی بالکل، آپ چلے گئے تھے کپڑے بدلنے اور آپ نے آج کا پہلا سوال ہی نہیں سنا۔ جی بالکل، میں کپڑے بدلنے چلا گیا تھا دیکھنے کے لیے کہ یہ پوری ہے یا نہیں، لیکن آپ نے تو سنا ہے نا سوال۔ ارے مدبر بھائی، میں نے کیوں نہیں سنا ہونا؟ ہمارے بچے ویسے تو چھوٹے ہیں لیکن سوال بڑوں جیسی مشکل کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے کہ غیبت کسے کہتے ہیں؟ جی واقعی صحیح کہہ رہے ہیں آپ، ہمارے بچے بڑے ذہین اور سمجھدار ہیں، بہت مشکل مشکل سوال کرتے ہیں، تو اب اس کا جواب دینا تو مشکل کام ہے، لیکن آپ ہمارے پاس ہیں نا، آپ تو اتنے پڑھے لکھے پروفیسر ہیں، تو پھر ہم آپ سے پوچھ لیتے ہیں، تو کیا ہے اس سوال کا جواب؟ جی شکریہ مدبر بھائی، لیکن میں بچوں کے سوالوں کا جواب تو دیتا رہتا ہوں، اس سوال کا جواب بھی میں بہت اچھے طریقے سے دے سکتا ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ ہمارے سمجھدار بچے بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ غیبت کسے کہتے ہیں، تو کیوں نہ ہم انہی سے یہ سوال کا جواب سن لیں۔ پروفیسر صاحب کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ جواب دینے سے گھبرا رہے ہیں؟ لیکن خیر، آپ کا یہ خیال اچھا ہے کہ ہم بچوں سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ اس سوال کا جواب کیا ہے۔ تو بچوں، ہم پوچھتے ہیں ہمارے دو دوستوں سے، فاتح اور ذکی سے، کہ غیبت کسے کہتے ہیں؟
دنیا ہے یہ بچوں کی ہے بچوں کی یہ دنیا، یہاں کھلا ہے علم کا رستہ، دیکھو آ کے کھولو، پوچھ کے دیکھو پوچھ کے جانو، دل میں کیا ہے بولو۔ ذکی، آج آپ کو رزلٹ آنا تھا، کیسا رزلٹ آیا ہے؟ الحمدللہ بھائی، میرا رزلٹ تو بہت اچھا آیا ہے، لیکن کیا ذکی؟ بھائی جس بچے کے سب سے اچھے نمبر آئے ہیں، میرے دوست نے اس کو امتحان کے دوران نقل کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ ذکی، یہ بات آپ کو آپ کے دوست نے بتائی ہے؟ جی بھائی۔ پھر تو آپ نے اور آپ کے دوست نے غیبت کی ہے، اور غیبت کرنا تو بہت بری بات ہوتی ہے۔ بھائی یہ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ دیکھو ذکی، غیبت اسے کہتے ہیں اگر آپ کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرو۔ لیکن بھائی اگر اس شخص نے واقعی وہ برائی کی ہو تو پھر؟ ذکی، یہی تو غیبت ہوتی ہے، اگر آپ کسی کی برائی دیکھو اور اس کی غیر موجودگی میں کسی دوسرے کو اس کی برائی کے بارے میں بتاؤ تو یہ غیبت ہوتی ہے۔ بھائی کیا اللہ تعالیٰ کسی کی برائی کرنے کو ناپسند کرتا ہے؟ ذکی، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ تم میں سے کوئی غیبت نہ کرے، تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یعنی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ غیبت کرنا ایسے ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ جی بالکل ذکی، اسی لیے ہمیں غیبت نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن بھائی ہم اپنے آپ کو غیبت سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ ذکی، تو بہت ہی اچھا سوال ہے، چلو وہاں چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ دیکھو ذکی، غیبت سے بچنے کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم استغفار کریں اور توبہ کریں، اور دوسری ضروری بات یہ ہے کہ ہم کسی کی برائی یا کسی کی غلطی پر دھیان نہ دیں، اور اگر ہمیں کسی کی برائی نظر آ بھی جائے تو ہم اس کو علیحدگی میں پیار سے سمجھائیں اور اس کے لیے دعا کریں۔ جی بھائی، آپ کی باتیں مجھے سمجھ میں آ رہی ہیں۔ اور ذکی، ہمارے اندر کافی ایسی برائیاں ہیں جن کو کسی کو نہیں پتہ، بلکہ ہمیں خود بھی نہیں پتہ، صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اور ہمیں ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان برائیوں کی پردہ پوشی فرماتا رہے۔ جی بھائی، اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے۔ اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دوسروں کی کمزوریوں یا غلطیوں پر پردہ پوشی کریں تاکہ ہم بھی غیبت کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ انشاءاللہ بھائی، میں اب کوشش کروں گا کہ میں اپنی زبان سے کسی کی برائی نہ کروں۔ دیکھو ذکی، آپ کے اتنے اچھے نمبر آئے تھے، لیکن پھر آپ نے سوچنا شروع کر دیا کہ جس بچے کے سب سے اچھے نمبر آئے تھے اس نے نقل کی تھی، تو آپ نے اس دکھ میں غیبت کی۔ جی بھائی، پہلے مجھے غیبت کے بارے میں نہیں پتہ تھا، لیکن اب میں توبہ کرتا ہوں اور استغفار، اور کوشش کروں گا کہ آئندہ میں کبھی بھی غیبت نہ کروں۔ جی ذکی، آپ نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ قبول کرے اور آپ کو توفیق دے کہ آپ اور محنت کرو اور اس سے بہتر نمبر لے کے آ سکو۔ آمین بھائی۔ ہے بچوں کی یہ دنیا، یہاں کھلا ہے علم کا رستہ۔ جزاک اللہ فاتح اور ذکی، آپ نے بہت اچھی طرح ہمیں بتایا ہے کہ غیبت کسے کہتے ہیں اور غیبت کرنا کتنی بری بات ہے اور گناہ ہے، تو امید ہے کہ ہمارے بچوں کو بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ دیکھا آپ نے مظفر بھائی، کتنا اچھا جواب دیا ہے فاتح اور ذکی نے بچوں کو۔ آپ تو خواہ مخواہ ہی مجھ پر اور میری نیت پر شک کرتے رہتے ہیں۔ میں کیوں گھبراؤں گا بچوں کے سوالوں کے جواب دینے سے؟ میں نام کا پروفیسر تھوڑی ہوں۔ جی جی پروفیسر صاحب، نہیں میری کیا مجال کہ میں آپ کے علم پہ کوئی شک کروں، لیکن خیر آپ یہ بتائیں پروفیسر صاحب کہ آج کل آپ کیا تحقیق کر رہے ہیں؟ جی مدبر بھائی، اب آپ نے شروع کی ہے علمی باتوں کا، تو آج کل میں پانی پینے کے بارے میں تحقیق کر رہا ہوں۔ اچھا، تو پھر بتائیں آپ نے کیا تحقیق کی ہے، کیا پتہ چلا آپ کو؟ مدبر بھائی، آپ کو پتہ ہے کہ پانی کا انسانی صحت کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے؟ ہمارے جسم میں 50 سے 70% پانی ہوتا ہے جو ہمارے جسم کے مختلف حصوں کو صحت مند رکھتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے مدبر بھائی، پانی جسم کی ٹیمپریچر کو بھی نارمل کرتا ہے۔ اچھا، لیکن پروفیسر صاحب آج کل تو بہت سے بچے گھر میں جوس وغیرہ پیتے رہتے ہیں، تو آپ نے اس بارے میں بھی تحقیق کی ہے کہ اس کے بارے میں آپ کی تحقیق کیا کہتی ہے؟ مدبر بھائی، جوس بھی اچھا ہوتا ہے، لیکن اگر جوس گھر میں تازہ پھلوں سے بنایا جائے، لیکن ان جوس کا زیادہ استعمال بھی صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں چینی شامل کی جاتی ہے، اور یہ بات تو سب کو پتہ ہے کہ زیادہ چینی کا استعمال بھی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ بازار میں جو جوس ملتے ہیں
ان میں چینی اور دوسری کیمیکلز کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے پروفیسر صاحب، یہ کیمیکلز اور چینی وغیرہ سے تو پھر صحت کے لیے یہ نقصان دہ چیزیں ہو جاتی ہیں نا، جب جوس میں یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ تو بچوں آپ لوگ بھی پانی زیادہ پیا کریں، زیادہ سے زیادہ پیا کریں، اور اگر آپ کو جوس وغیرہ پینا ہو تو اپنے امی ابو کی اجازت سے پیا کریں، ان کو بتا کے پیا کریں، ان سے پوچھ کے پیا کریں، تاکہ آپ کی صحت ٹھیک رہے اور آپ اچھی طرح طاقتور رہیں اور صحت مند رہیں اور تندرست رہیں۔ جی بچوں، لیکن یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جوس کا استعمال کم کرنا ہے اور پانی کا استعمال بہت زیادہ۔ ارے مدبر بھائی، پانی سے ایک بات یاد آئی۔ کیا بات یاد آئی، بتائیں۔ مدبر بھائی، میں جب چھوٹا سا تھا نا، اتنا سا نہیں بلکہ اتنا سا، میں بہت ضدی تھا، بہت غصہ کرتا تھا۔ تو جب بھی مجھے غصہ آتا تھا تو میں اس وقت ایک گلاس پانی پی لیتا تھا، تو وہ پانی سے میرا غصہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ ارے پروفیسر صاحب، یہ تو آپ نے بڑا اچھا طریقہ بتایا ہے۔ حدیث میں بھی آیا ہے کہ اگر غصہ انسان کو ہو تو پانی پینا چاہیے۔ اس کے علاوہ حدیث میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ غصے پر قابو کرنے کا ایک دوسرا طریقہ بھی ہے، اور وہ یہ کہ اگر انسان کو غصہ آئے اور وہ اس وقت کھڑا ہوا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ بیٹھ جائے، اور اگر بیٹھا ہوا ہے تو اسے چاہیے کہ لیٹ جائے۔ تو پیارے بچوں، یہ کتنا اچھا طریقہ ہے اپنے غصے پر قابو کرنے کا بھی۔ چلیں مدبر بھائی، علمی باتیں بہت ہو گئی ہیں، آئیں اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف اور دیکھتے ہیں ہمارے بچوں نے ہم سے اگلا کون سا سوال کیا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام فریحہ ہے اور میں 10 سال کی ہوں۔ السلام علیکم، میرا نام فاران ہے اور میں 7 سال کا ہوں۔ اور ہم بیلجیم میں رہتے ہیں۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ وصیت کرنا ضروری کیوں ہے؟ جزاک اللہ، خدا حافظ۔ دیکھیں پروفیسر صاحب، اس بچے کو تو اتنی سی عمر میں یہ خیال پیدا ہو گیا ہے کہ وصیت کیا ہے اور کیوں کرنی چاہیے۔ تو مدبر بھائی، پھر اس بچے کو بھی اچھا سا اور آسان الفاظ میں جواب سمجھا دیتے ہیں۔ تو پھر پروفیسر صاحب ہمیں چاہیے کہ ہم اس سوال کے جواب کے لیے عزیزہ مایا کی طرف چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ ہمیں اس سوال کا جواب کہیں حضور کی کلاس میں سے ڈھونڈ کے دکھائیں۔ السلام علیکم بچوں، ابھی تو ہم چھوٹے ہیں لیکن ہمیں یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ وصیت کب کی جاتی ہے اور وصیت کیوں ضروری ہے۔ تو آئے میں آپ کو حضور کے الفاظ میں اس کا جواب دیتی ہوں۔ السلام علیکم حضور، میرا کوشچن تھا کہ وصیت کس ایج پہ کر سکتے اور امپورٹنٹ کیوں ہے؟ امپورٹنٹ کیوں ہے اور کس ایج میں کر سکتے ہو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ 15-16 سال کی عمر جو تمہیں ہوش آ جاتی ہے تم کر سکتے ہو۔ اس کے بعد 18 سال کی عمر جب ہوتی ہے، تم میچور جب ہو جاتے ہو صحیح طرح، تو تم پھر اس کو رینیو کراتے ہو، ٹھیک ہے، تاکہ تمہیں پتہ ہو کہ میں نے اپنا دینا ہے۔ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک نظارہ دکھایا تھا کہ ایک جگہ ہے اور قبریں ہیں اور چاندی کی قبر ہے، اور مطلب چمکیلی جگہ ہیں، وہاں مخلصین لوگ دفن ہیں۔ تو حضرت مسیح نے فرمایا تھا اس لیے ہے کہ اسلام کی خدمت کے لیے لوگ 1/10 اپنی انکم میں سے دیں، اپنی پراپرٹی میں سے دیں، ٹھیک ہے۔ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ عام احمدی جو ہے وہ چندہ دیتا ہے اپنی انکم میں سے 1/16، ٹھیک ہے۔ وصیت کرنے والا کہتا ہے کہ میں اپنا معیار اونچا کروں گا، اپنا اس سے اوپر جاؤں گا اور 1/10 دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو اگر ایک شخص قرآن کریم کی اشاعت کے لیے، تبلیغ کے لیے، لوگوں کی ہسپتال بنانے کے لیے، خدمت کرنے کے لیے اگر زیادہ پیسے دے تو وہ اچھا کام کر رہا ہے نا کہ نہیں؟ امپورٹنٹ بن جاتا ہے نا وہ کہ نہیں؟ تو یہی اس لیے امپورٹنٹ ہے، اس کی امپورٹنس یہی ہے، اس لیے اہمیت ہے اس کی۔
کہ ایک آدمی کہتا ہے, وصیت کرنے والا کہتا ہے کہ میں ایک عام آمدنی کی نسبت زیادہ قربانی کروں گا اپنے پیسے کی, ٹھیک, اور اس کی وجہ سے پھر اس کو ایک خاص جگہ پہ دفن کیا جاتا ہے تاکہ یہ بتایا جائے, یہ فرق کیا جائے کہ اس آدمی نے زائد قربانی دی تھی, ٹھیک ہے, زیادہ قربانی دی دوسروں کی نسبت. باقی تم بڑے ہو جاؤ گے نا 15 سال کے, تم رسالہ الوصیت کتاب ہے وہ پڑھ لینا, اس میں تفصیل سے لکھا ہوا ہے ان سامنے وصیت کی وجوہات. جی. تم تو ویسے 12 سال 13 سال کے ہو؟ 12 سال کا. اب 12 سے 15 سال تک یہاں بیٹھے ہیں, 15 سال کے کون ہونے لگے ہیں, 14 سال 14.5 سال. تم لوگ جو بڑے ہو تم پڑھ سکتے ہو رسالہ الوصیت, آرام سے سمجھ آ سکتی ہے. جی جزاک اللہ. جی تو بچوں, آپ کو آپ کے سوال کا جواب سمجھ آ گیا. چلیں اب چلتے ہیں واپس مدبر بھائی کے پاس. جزاک اللہ مایا, آپ نے ہمارے پیارے حضور کی بات ہم تک پہنچائی ہے اور اس سوال کا جواب ہمیں دیا ہے. تو بچوں, حضور نے ہمیں بتایا ہے کہ وصیت کی اتنی زیادہ اہمیت اس لیے ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ایک نظارہ دکھایا گیا تھا جس میں آپ کو یہ دکھایا گیا تھا کہ ایک قبرستان ہے, ادھر بہت سی قبریں ہیں اور وہ قبریں چاندی کی قبریں ہیں, یعنی سلور کی قبریں ہیں, اور یہ قبریں ان لوگوں کی ہیں جو بہت زیادہ مالی قربانی کرنے والے تھے, یعنی بہت زیادہ چندہ دیتے تھے اسلام کی خدمت کے لیے, اور وہ جو یہ کرتے تھے اس وجہ سے ان کو ایک بہت خاص مقام اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے. جزاک اللہ مدبر بھائی, آپ نے جواب سمجھانے میں ہماری بچوں کی مدد کی. جزاک اللہ پروفیسر صاحب. اچھا آپ یہ بتائیں, آج آپ نے ہمیں کوئی لطیفہ نہیں سنایا؟ ہاں 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 ہاں, آپ نے لطیفے کا نام لیا اور ایک لطیفہ یاد آ گیا. اچھا چلیں سنائیں پھر. پپو کے ابو نے پپو سے پوچھا کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ سورج ہمیشہ دن کو ہی کیوں نکلتا ہے, رات کو کیوں نہیں نکلتا؟ بتائیں پھر پپو نے کیا جواب دیا؟ پپو نے جواب دیا کہ ابو ہو سکتا ہے نکلتا ہو, اندھیرا اتنا زیادہ ہوتا ہے اس لیے ہمیں نظر نہیں آتا. اچھا پروفیسر صاحب, مجھے لگتا ہے کہ پپو تھوڑی آپ کی والی باتیں بھی کرنے لگ گیا ہے نا. مدبر بھائی, وقت بہت کم رہ گیا ہے اور مجھے پتا ہے کہ بچے ڈاکٹر صاحب سے بہت اداس ہو گئے ہوں گے, اس لیے میں بچوں کو ڈاکٹر ببلو سے ملوانا چاہتا ہوں. ہاں تو کیا پروفیسر صاحب آپ کو ڈاکٹر ببلو نے کچھ بھیجا ہے؟ جی بالکل, کل ہی انہوں نے مجھے اپنی سیر کی ویڈیو بھیجی تھی, آئیں مل کے دیکھتے ہیں. جی یہ تو بڑی اچھی بات ہے, چلیں مل کے دیکھتے ہیں ہم ڈاکٹر صاحب کی نئی ویڈیو. زمین و آسمان ہے خدا کا سب جہان ہے, زمین و آسمان ہے خدا کا سب جہان ہے, یہ بستیاں یہ راستے ہیں سب ہمارے واسطے, شجر سے ہے شجر ملے کہیں پہ پھول ہیں کھلے, سیرو بچکن السلام علیکم, میں جھولے لے رہا ہوں, جھولے بہت مزہ آ رہا ہے. سیرو فی الارض سیرو فی الارض. السلام علیکم پیارے بچوں, کیا حال ہے؟ میں نے آج جہاں جانا ہے نا اس کے راستے میں یہ پارک آتا ہے, تو میں نے سوچا کیوں نہ تھوڑے سے جھولے لے لوں, مزہ تو بہت آئے گا نا. سب جہان ہے خدا کا سب جہان ہے. بس اب میں کچھ کھاتا ہوں تو پھر ہم چلتے ہیں اپنی منزل کی طرف. یہ تو بہت اچھا لگ رہا ہے, آئیں مجھے بھی ایک دے دیں, گلابی والا کینڈی فلاس. یہ تو صحیح لگ رہی ہے, یہ میں ضرور کھاؤں گا. جزاک اللہ. زمین و آسمان ہے خدا کا سب جہان ہے, زمین و آسمان. بس اس کو کھا کر ہم نکلتے ہیں آگے. ہاں میں تو بتانا بھول گیا, میں ہوں آج ڈینمارک میں, تو چلیں ہم چلتے ہیں کیپٹل سٹی کی طرف, کوپن ہاگن.
कहीं पे फूल हैं खिले सीरू फिल अर्दी। यहाँ भी कितने लोग आए हैं। कोपेनहेगन, ये है कोपेनहेगन का मेन स्टेशन। बचकन, मैं पहुँच गया हूँ कोपेनहेगन में। अब हम सारे चलते हैं सिटी की तरफ। आ जाए मेरे साथ। बचकन, डेनमार्क एक बहुत खूबसूरत मुल्क है। ये छोटे छोटे जजीरों पर है। इसके इर्द गिर्द समंदर ही समंदर है और एक तरफ जर्मनी भी लगता है। मैंने सुना है कि ये ठंडा ठंडा मुल्क होता है, मगर आज तो मौसम बहुत ठीक लग रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। सब जहान है। ओ, यहाँ भी बहुत सारी कश्तियाँ चलती हैं। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये लगता है कि ये सारे मुझे जानते हैं। हमारी जमात की भी यहाँ एक बहुत ही प्यारी जगह है। आए, उसको देखने जाते हैं। कहाँ है वो हमारी खास जगह? इधर ही कहीं होगी। बचकान, वो है। बचकान, ये हमारी नुसरत जहां मस्जिद है, डेनमार्क की सबसे पहली मस्जिद। और आपको पता है, हमारी लजना बहनों ने इस मस्जिद का चंदा अदा किया था और हजरत मिर्जा नासिर अहमद साहिब रहमतुल्लाह अलैह इसके इफ्तिताह के लिए डेनमार्क आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे प्यारे हुजूर भी यहाँ आए हैं। जब हुजूर यहाँ थे तो आप बच्चों से भी मिले और बहुत प्यारी प्यारी बातें भी की थी। जहान है सीरू फिल अर्दी, सीरू फिल अर्द, सीरू। चलो बचकन, ये थी हमारी डेनमार्क की सैर। मुझे लगता है कि आपको तो बहुत मजा आया होगा। मैं जाता हूँ आगे अपनी अगली मंजिल की तरफ। हम मिलते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज। तो देखा आपने बच्चों, डॉक्टर बबलू कहाँ कहाँ घूम रहे हैं। जी बिल्कुल, और डॉक्टर साहब खुद भी घूमते हैं और साथ हमें भी अच्छी सैर करा देते हैं और बहुत अच्छी अच्छी मालूमात देते हैं उन जगहों की जहाँ वो खुद सैर कर रहे होते हैं। चलें, अब आप सब ने डॉक्टर बबलू की सैर भी देख ली है। अब जाने से पहले कुछ मेरी भी सुन लें। जी, प्रोग्राम का वक्त तो वाकई ख़त्म होने वाला है प्रोफेसर साहब, लेकिन हम आपकी नसीहत सुने बगैर थोड़ी जाएंगे, तो जल्दी से हमें आप अपनी कोई एक नसीहत सुना दें। किसी के लिए वो बात पसंद ना करो जो अपने लिए पसंद ना हो। ये तो आपने हमें बहुत ही अच्छी नसीहत दी है प्रोफेसर साहब। बच्चों, इस नसीहत पर आप सब ने अमल करने की कोशिश करनी है, ठीक है ना? जी, तो बच्चों फिर ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें, अपने अम्मी अब्बू का भी ख्याल रखें। अगर आप भी हमारे प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, कोई सवाल करना चाहते हैं, तो अपनी एक वीडियो बनवा कर हमें भेज दें। इसका ख्याल रहे कि वीडियो लैंडस्केप में हो और पीछे कोई तस्वीर ना हो। इसी तरह आप हमारे सोशल मीडिया पर जो मुकाबला चल रहा है नज़्मों का, उसमें अभी भी हिस्सा ले सकते हैं। नई तर्ज में या पुरानी तर्ज में आप बच्चों की दुनिया की जो नज़्म है वो रिकॉर्ड करके भेजें और इंस्टाग्राम पर अपलोड करें, तो आप भी इस मुकाबले का हिस्सा बन सकते हैं। तो अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दें और हम फिर इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे अब अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम और खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। दुनिया है ये बच्चों की है, बच्चों की ये दुनिया। यहाँ खुला है इल्म का रास्ता, देखो आके खोलो। पूछ के देखो, पूछ के जानो, दिल में क्या है बोलो। इल्म बढ़ाना मेरा या रब, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा।